اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کل انجیر کا موسم چل رہا ہے۔ رات کو 3-4 انجیر بھگو دیں اور صبح نہار منہ انجیر کھا کے اوپر سے اس پانی میں نیم گرم پانی شامل کر کے تو پی لیں، تو یہ آپ کو قبض نہیں ہونے دیں گی اور بواسیر کا بھی بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ میوہ جس کو سونگی بھی کہتے ہیں، اس کے 10 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح پانی میں نیم گرم پانی شامل کر کے تو پی لیں، اور اس میں بعد میں سونگی بھی جو ہے وہ بھی چبا چبا کر کھا لیں، تو یہ آپ کی جسم میں خون کی کمی کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے وہی شیئر کرتی ہوں جو میرا آزمودہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ میرے آزمودہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 130 کی طرف۔ تو شان نزول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جو طرائت کے علماء تھے اور یہود کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اب ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری بھی مٹ جائے گی، کیونکہ طرائت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مبارک مذکور ہیں۔ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسی حلیہ مبارک کے مطابق ہیں، تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہمیں یعنی کہ علماء اور رسا کو چھوڑ دیں گے، اور ہماری روزی یعنی انہوں نے اچھا خاصا کاروبار بنایا ہوا تھا کہ لوگ ان سے اپنے مسئلے مسائل پوچھتے، وہ ان کو بدلے میں نظر و نیاز وغیرہ دیتے، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جاتے۔ اس وجہ سے انہوں نے طرائت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بدل ڈالا، یعنی چینج کر دیا۔ مثلاً طرائت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ ہمارے پیارے نبی بہت خوبصورت ہیں، آپ کے بال گنگریالے، آنکھیں سرمگی کا درمیانہ ہے، تو ان لوگوں نے یہ سب مٹا کر لکھ دیا کہ جو نبی آئے گا اس کا قد لمبا اور آنکھیں کنجی نیلی اور بال الجھے ہوں گے۔ یہی عوام کو آپ کی نشانیاں بتاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ آپ کو اس کے برعکس پائیں گے تو کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے گا اور ہماری کمائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آگے ذکر ہے 131 میں کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو صرف اتنے عرصے کے لیے جتنے عرصہ ان کے باپ دادا نے گوسالہ کی پوجا کی، یعنی 40 دن کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ 132 میں فرمایا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے 40 دن عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ کیا ہی نہیں تو ہمارا یہ قول باطل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ تو جاتے جاتے ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ آج جمعہ المبارک ہے، اس دن تو تقریباً ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، نہاتا ہے اور ناخن تراشتا ہے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ اگر یہ کام کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیروں ثواب کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور اب چھوٹی چھوٹی جو ہم باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، شاید ہی وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک دفعہ کوئی اللہ کے ولی تھے جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، پھر بھی وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے نیک اور عبادت گزار ہیں پھر بھی روتے رہتے ہیں، آخر کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں جب آگ جلاتی تو بڑی لکڑیوں کے اوپر نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی اور میں دیکھتا کہ چھوٹی لکڑیاں جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی کہیں آگ بھڑکانے کا باعث نہ بن جاؤں۔ تو سوچئے گا ضرور کہ ہم لوگوں سے چھوٹی چھوٹی کتنی غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری وہ اتنے نیکوکار بزرگ ہو کے اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی وجہ سے روتے رہتے ہیں تو ہم کتنے گنہگار ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہمیں ذرا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اوکے جی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ سوچئے گا ضرور۔